بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید یقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سعادت الدارین کتاب کے اندر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان منقول ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے غلاموں، میری ذات کو مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لینا۔ صحابہ نے عرض کی حضور مسافر کے پیالے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر جب سفر کرتا ہے تو اپنے زاد راہ کے طور پہ، اپنی ضروریات کے طور پہ وہ اپنے ساتھ پیالہ رکھتا ہے، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پیالہ رکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب اسے ضرورت پڑتی ہے وہ اس میں پانی ڈال کے پیتا ہے، اور جب اس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو پھر وہ پیالہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے مثال کے ذریعے فرمایا میرے غلاموں، مجھے اس پیالے کی طرح نہ بنا لینا کہ جب تمہیں اللہ کے حضور میری سفارش، میرے وسیلے اور میرے واسطے کی ضرورت پڑے تو تم مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے قریب کر لو، اور جب تمہاری ضرورت ختم ہو جائے تو پھر اس پیالے کی طرح تم چھوڑ دو۔ نہیں، امتی اور نبی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا گوڑا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تم نے رب سے مانگنی ہے، حضور فرماتے ہیں دعا کے شروع میں بھی مجھے رکھو، دعا کے درمیان میں بھی مجھے رکھو، دعا کے آخر میں بھی مجھے رکھو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے گا۔ یہ امتی کا اور آقا کا رشتہ بڑا پیارا ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا پختہ ہے۔ یہ ضرورت کے تحت نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ اور زندگی سے زیادہ بھی اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا اپنے امتیوں کے ساتھ رشتہ اور نسبت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس رشتے پہ، اس نسبت پہ، اس ناطے پہ استقامت عطا فرمائے۔ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل صد تکریم حاضرین، سامعین و ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ درس قرآن سورہ بقرہ دوسرے پارے کی پہلی آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 آج کا موضوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ان مسلمانوں کو کہ اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے؟ تو آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ حاضرین محترم، ابھی یہودیوں نے اور منافقوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو کہا نہیں ہے کہ آپ نے قبلہ کیوں تبدیل کر لیا۔ ابھی قبلہ کے تبدیلی کا واقعہ رونما نہیں ہوا، اور چونکہ انہوں نے ایسا کہنا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی چونکہ بات ہے تو اللہ کریم نے ان کے کہنے سے پہلے ہی انہیں احمق اور بے وقوف ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ کے حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ ابھی وہ کہیں گے، ابھی جب تحویل قبلہ ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک کسی سے قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں بات نہیں کی۔ قرآن کا آگے مضمون بڑا پیارا آ رہا ہے۔ حضور کے دل اطہر میں، قلب مقدس کے اندر یہ بات ایک خواہش کی طرح موجود تھی، اور حضور آسمان کی طرف دیکھا کرتے کہ مالک نیا دین، نئی شریعت، نئی کتاب، نئے سلسلے تو انہیں عطا کر دیے، اور یہودی تانا دیتے ہیں کہ نیا دین لے کے آ گئے تو نیا قبلہ بھی لے آؤ، قبلہ تو ہمارا استعمال ہو رہا ہے۔ تو حضور کے خاطر اطہر میں یہ بات آتی، ابھی کسی کو بتائی نہیں ہے، صرف حضور کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ مالک کیا ہی اچھا ہو کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ کسی کے ساتھ ابھی مشاورت، بات چیت میرے آقا نے نہیں کی، یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ایک راز تھا جو ابھی تک راز ہی ہے، اور خدا نے ان کے اس بات کو کرنے سے پہلے جو منافقین کا رد عمل آنا تھا
اس پہ منافقین کو رب تعالیٰ نے بیوقوف اور احمق قرار دے دیا۔ قرآن کے اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نے یعنی بندے کے ابھی لا شعور میں بھی یہ بات نہ ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں مستقبل میں جا کر، آنے والے وقت میں جا کے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ایسا کوئی بات سوچے یا بولے تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ اس کے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ خدا مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں پہلے ہی اپنی عظمت اور شان کا چرچا کر چکا ہوتا ہے، ابھی کہا نہیں ہے، رب تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بے وقوف قرار دے دیا۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ نے پہلے ہی سبق پڑھا دیا، پہلے ہی بتا دیا مصطفیٰ آپ کا جواب کیا ہوگا۔ فرمایا آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، پہلے قبلہ شمال تھا، اب مدینہ شریف جائیں نا تو وہاں پہ پہلے جو قبلہ تھا وہ مدینہ شریف کے شمال میں تھا، بیت المقدس، اور جس طرف اب منہ کیا گیا تحویل قبلہ کے بعد وہ جنوب کی سمت بنتی ہے۔ اور قرآن کے اس دامن میں نہ تو شمال کا ذکر ہے نہ جنوب کا ذکر ہے۔ یہ بات بڑی محبت سے تعلق رکھتی ہے اور بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی مصطفیٰ تو شمال سے جنوب کی طرف منہ کر رہے ہیں نا، تو قرآن کا مضمون اس آیت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ شمال بھی اللہ کا ہے اور جنوب بھی اللہ کا ہے، یہی ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ شمال سے جنوب کی طرف، بھائی جدھر پہلے منہ کر رہے تھے شمال وہ بھی اللہ کا ہے، اور جدھر اب منہ کیا ہے تحویل قبلہ کے بعد، تبدیلی قبلہ کے بعد، یہ بھی جنوب بھی اللہ کا ہے، تو مضمون تو یہ بننا تھا نا۔ لیکن اللہ نے نہ شمال کا ذکر کیا نہ جنوب کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا مشرق کا اور مغرب کا۔ اب یہ بات سمجھنے سے اور عقیدے سے اور محبت سے تعلق رکھتی ہے۔ آگے جو قرآن کا مضمون آ رہا ہے نا، جہاں پہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم تمہیں ادھر پلٹا دیں گے، ادھر پھیر دیں گے محبوب جدھر آپ کی رضا ہوگی، جدھر آپ کی مرضی ہوگی۔ اب یہ جو لفظ قبلہ ہے، قبلتن، ایک گرامر کے اعتبار سے، عربی گرامر کی روح سے یہ نکرہ، کامن، ایک عام لفظ کے طور پہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخصوص نہیں کیا کہ محبوب آپ نے بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے، جو مکہ مکرمہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ نے مخصوص نہیں کیا، اللہ نے مختص نہیں کیا، اللہ نے کوئی آپشن نہیں دیا کہ محبوب یا ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، نہیں، اللہ نے نکرہ، کامن، عام کہا، فرمایا محبوب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے مصطفیٰ جدھر آپ کا رخ ہو جائے گا۔ یہ بات عقیدت سے تعلق ہے، قرآن کے دامن میں یہ الفاظ موجود ہیں، قبلتن، نکرہ، کامن، عام، عمومی طور پہ حکم دیا، اور اب شمال کی طرف منہ تھا پہلے، اب جنوب کی طرف ہو گیا۔ قرآن نے کہا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، گویا چاروں سمتوں کو، جو چاروں ڈائریکشنز ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اللہ تعالیٰ نے چاروں کا اختیار مصطفیٰ کو دے دیا۔ فرمایا محبوب ہم نے تمہیں مختار کل بنا کے بھیجا ہے، پہلے شمال کی طرف منہ تھا وہ قبلہ تھا، اب آپ کی مرضی جنوب کی طرف ہے مصطفیٰ، اب یہ قبلہ ہے۔ کبھی خاطر اثر میں یہ بات آئے کہ مشرق قبلہ ہو جائے مصطفیٰ ادھر منہ کر لینا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، اور کبھی دل میں یہ بات آئے کہ مغرب کو کوئی قبلہ ہو جائے، مدینہ سے مغرب جو ہے، یہاں سے تو ہمارا مغرب ہی بنتا ہے قبلہ، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، لیکن مدینہ سے جو مغرب بنتا ہے مصطفیٰ، کبھی خاطر اثر میں یہ بات آ جائے کہ اب کعبہ سے دل بھر گیا، بیت اللہ سے دل بھر گیا، تو مصطفیٰ مغرب کی کسی مسجد کی طرف منہ کر لینا، ترضاہا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے مصطفیٰ جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔